یعنی اسلام کا جو ایک تھیوری ہے اس کو جو پریکٹیکل ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں وہ تھیوری ہے، طریقت اس کا پریکٹیکل ہے، اور پریکٹیکل بھی اس طرح کا جو اس پر کیفیت پیدا کرتا ہے احسان کی. یعنی یوں تو مثلا اقیم الصلاۃ، نماز بھی پڑھ لی، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لی جی خشوع سے خالی ہے، تقوی سے خالی ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نتیجہ ہے نا نماز کا، کہ ان الصلاۃ تنہا. ایک آدمی کہتا ہے میں تو پچھلے 20 سال سے نماز پڑھتا ہوں اور مجھے تو آج تک فحشاء اور منکر سے نہیں روکا نماز نے. تو میں یہ کہوں گا، صوفیاء کرام نے اور مفسرین کرام نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ جو حضوری کی کیفیت اس پر نہیں آ رہی نا، ورنہ نماز خشوع کے ساتھ جو پڑھتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسے فواحش و منکرات سے نماز نہ روکے، کیونکہ یہ تو نص ہے قرآن پاک کی کہ وہ روکتی ہے اور ضرور روکتی ہے. نماز کا اثر یہ ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں وہ طریقت والا جو ہے نا وہ بات نہیں رہی. طریقت اصل میں وہی مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ جو ہے انسان کو وہ حضور قلب کی کیفیت، احسان کی کیفیت، جو بھی آپ اس کا نام دے لیں، کہ مطلب یہ ہے کہ ایک غیر مری چیز کو مری کر کے دکھائے گا وہ، کہ اس طرح جیسے حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے جیسے تم اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ رہے ہیں، اس کیفیت پر. تو اسی لیے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام اگر طریقت کی ان تمام کیفیات کو خود متعین فرما دیتے تو وہ اسی طرح فرائض بن جاتے جس طرح کے شریعت کے فرائض ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے صحابہ کرام کو باقاعدہ طور پر ایک ایک عمل کی مواظبت کے لیے الگ الگ بیعت بھی لیتے تھے سرکار. یہ ہے طریقت. نبی کریم علیہ السلام الگ الگ صحابہ کو جس چیز کی اعمال میں ان کے کمی محسوس فرماتے تھے، آپ ان کے احوال دیکھ کر پوچھے بغیر تو تدبیر فرماتے تھے، تو اس پر آپ پابندی بھی فرماتے تھے اور پابند کرتے تھے ان کو. عورتوں سے بھی آپ نے بیعت لی، رونے پیٹنے سے منع کیا اور برائی سے فواہشات سے بچنے کے لیے حکم فرمایا، پردے کو حکم فرمایا. تو اس کے لیے الگ بیعت لی، بیعت اسلام کے بعد. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ. ان آیات کے تحت آپ دیکھیں اس کے اندر یہ موجود ہے. عورتوں سے بیعت لی، مردوں سے الگ الگ بیعت لیتے تھے. تو یہ جو بیعت ہے نا، یہ ہے اعمال کی بیعت اور طریقت کی بیعت، کہ اس پر مشق کے لیے ایک استاذ جو ماہر شریعت و طریقت ہے وہ احکام بھی بتائے، پھر ان احکام پر بسہولت عمل کے طریقے بھی بتائے، اور جو چیزیں نفس امارہ روکتی ہے نیکی کے کاموں کی طرف آنے سے، اس نفس امارہ کو کچلنے کا طریقہ بھی بتائے. تو یہ تہذیب نفس جو پیدا کرتی ہے چیز، وہ اس کا نام طریقت ہے، اور یہ شریعت کی معاون ہے. اس کا کوئی الگ کانسیپٹ نہیں، کوئی الگ اس کا محکمہ نہیں، کوئی شریعت کے مقابل بات نہیں ہے. جو شریعت کے مقابل آتی ہے وہ طریقت نہیں، وہ زندقہ ہے. تمام نے لکھا وہ زندیقیت ہے، اس کو طریقت نہیں کہتے. شریعت کے مقابل اگر کوئی چیز پیدا کرتی ہے کہ احکام الہیہ سے نفور کرے اور دور کرے تو وہ زندیقیت، الہاد ہے، وہ اس کو طریقت نہیں کہتے. طریقت وہ ہے جو شریعت کے تابع بھی ہے اور شریعت کی معاون بھی ہے. جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ حسن صاحب ہیں بریڈ فورٹ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ فان شاہ صاحب سے کویشچن کرنا تھا میں نے. جی کریے. یہ جو قبروں پہ جا کے قبر کو چومنا، قبر کو لیٹ جانا، ماربل کو چومنا، اس کے بعد جو پیر حضرات ہیں ان کے ہاتھ چومنا، ان کے پاؤں چومنا، اس کے بعد اور اس طرح کے جتنے بھی، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ قبر پہ جا کے قبر والے سے ڈائریکٹ مانگو، اس کو یہ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ تشریف لانے کا. آپ کے سوالات پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں بڑی پیاری آواز کے ساتھ محترم المقام حافظ قاری عبد القادر نوشائی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ہماری ایک بڑی محترم شخصیت نے ان سے ایک خاص منقبت کی فرمائش کی ہوئی ہے، مگر ہم معذرت خواہ ہیں ان سے کہ ان کے ذہن میں چونکہ نہیں تھا کہ وہ خاص منقبت والی جو شخصیت ہے ان کا پروگرام ہے، اور وہ ڈائری بھول گئے ہیں گھر میں نہیں لا سکے ساتھ جس پہ وہ منقبت لکھی ہوئی ہے. تو یقیناً وہ ہماری معذرت قبول کریں گے،
تو میں آپ کو لے کے چلوں گا اب تھوڑی دیر کے لیے محترم المقام حافظ قاری عبد القادر نوشاہی صاحب کی طرف کہ وہ اپنی پسند کا کلام محترم ناظرین کی خدمت میں. بلکہ میری یہ گزارش ہے کہ اس کا نعم البدل یہ ہے کہ اگر حضرت وہ 4 اشعار جو حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں ان میں وہ منقبت جو پڑھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شعر بھی آ جاتا ہے. تو حافظ صاحب کا اس میں بڑا ایک خاص کمال ہے اور خاص رنگ ہے. تو وہ سنا کے پھر جو چاہیں سنا. جی بہت شکریہ. پیر مرید صدیق اکبر سن، پیر مرید صدیق اکبر سن، پہلے یار پیارے حق جنا دے ثانی اسنین اذ ہما فی الغار، دوجا یار فاروق عمر سی، دوجا یار فاروق عمر سی، عدل کی تاج سے چھڑ کے رجیم رلایا، پنجے اندر پھڑ کے، شبدار غنی سی تری جا، شبدار غنی سی تری جا، جام جو قرآنی عثمان ذوالنورین پیارا، مہتر یوسف ثانی، چوتھا یار پیارا پائی، چوتھا یار پیارا پائی، خاصا دل دا، خاصا دل دا جانی، اسوار علی ہے، حیدر شیر حقانی. بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت پیارا کلام پیش فرمایا حافظ قاری عبد القادر نوشاہی صاحب نے. ہماری گفتگو کا سلسلہ سوال و جوابات کے حوالہ سے جاری ہے، اور ہماری گفتگو کے اندر آپ کے سوالات آ رہے ہیں، ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں.